آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، آج ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلے جمعے کا دن ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کا دن یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کر لینے سے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن شام تک یعنی کہ رات 12 بجے تک جو شخص بھی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کا پہلا جمعہ المبارک ہے، آج یہ تسبیح ضرور پڑھنا۔ آج کا دن بڑا ہی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج رات 12 بجے تک کسی بھی وقت ٹائم نکال کر یہ 5 منٹ کا وظیفہ ایک بار لازمی کر لینا۔ اگر چند منٹ نکال کر آج یہ 3 کام کر لو گے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لو گے، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج کے دن میں چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہ کر سکے۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن باخدا آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ کیا پتہ آج کے وظیفے سے آپ کی قسمت بدل جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہو کہ آج آپ یہ وظیفہ کریں اور آپ کی قسمت چمک اٹھے۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے ہیں۔ آج رب سے جو مانگنا ہے مانگتے جاؤ، آج رب نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں۔ جمعے کا دن بڑا ہی برکت والا ہے، اور یہی دن جب ماہ سفر میں آ جاتا ہے تو اس دن کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میں ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعہ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، جاپان، بنگلہ دیش، عمان، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، کسی بھی جگہ سے ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آج یہ وظیفہ ایک بار ضرور کر لیں۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ہفتے والے دن پڑھ لیں، یا آج جمعے والا دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، رات 12 بجے تک تہجد سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے ہوئے پڑھ لو، لیکن یہ آج کی یہ تسبیح آپ نے کسی صورت بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ آج تک میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا ہے وہ دنوں میں مالا مال، کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ گھر، گاڑی، بنگلہ اس کا خود کا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا ہے۔ پیارے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا عمل کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، اچھی طرح سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، ہو سکے تو آج کا عمل لکھ لیجئے گا۔ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کا دن ہے، جس کو جب جیسے جہاں وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
نماز والا درود ابراہیمی سب کو آتا ہے، یہ تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، کیونکہ آج 3 صفر پہلے جمعے کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ آج بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے ان کے ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں برکت کے لیے پڑھ لو، جس کا جو مقصد ہے اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن پہ رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدا را ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا۔ یہاں سے میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہاں سے ایک ایک حرف نقطہ سنیے گا، ہو سکے تو وظیفہ لکھ لیجیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگدستی سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے اس کو نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اس کے لیے بند راستے کھول دے، رزق کے بند دروازے کھول دے، اس کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج یا سلامو یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ جب آپ کی زبان سے یا سلامو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا سلامو یا اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا کام آپ کا ہو گیا، یہ 2 کام آپ کے ہو گئے۔ اب آخر میں تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کا دن آپ کی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرے گا۔ آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ تہجد سے پہلے یا پھر کل فجر کے وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔